في كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، برتری اس رب غفور کے لیے جو سارے عالموں کا تنہا رب، خالق، مالک ہے اور ہم سب کی ہر طرح کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ یہ اسی کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا اور اس کی عبادتوں کے لیے ہمیں تندرستی بخشی۔ اب ویسے آج 20 تراویح ختم ہو گئی، 19 روزے ہو گئے، تراویح 20 ہو گئی۔ دیکھتے دیکھتے آخری عشرہ بھی یوں ہی ختم ہو جائے گا، نہیں معلوم یہی رمضان ہمارے لیے آخری ہے یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور بھی نوازے گا۔ امید تو رکھنا ہے لیکن اس رمضان کو آخری سمجھنا ہے۔ امید رکھنا ہے کہ اللہ ایک رمضان ہمیں اور نصیب کرے گا، یہ اس پر منحصر ہے، لیکن ہم کو اس کی عبادتوں کے لیے، اس میں استغفار اور توبہ کے لیے اس رمضان کو ہم آخری سمجھ کے اس میں عبادتیں کریں۔ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اس پارے کی جو ابتدا ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ او نری ربنا۔ ان لوگوں نے یہ کہا جن کو اللہ سے قیامت کے دن حشر کے میدان میں آمنا سامنا کرنے پر یقین نہیں، یعنی میدان حشر ہوگا، اللہ ہمیں پھر سے پیدا کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا، اس پر یقین نہیں ہے جس کو، وہ یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ لولا انزل علینا الملائکہ، یہ انسانوں کو کیوں رسول بنا کے بھیجتا ہے؟ کوئی فرشتہ نازل کرتا ہمارے لیے، ہم سمجھتے ہیں چلو بھئی فرشتہ آیا ہے تو اس کی بات مانیں گے۔ یہ ہمارے درمیان کا انسان، اس کو ہم اپنے اوپر رسول تسلیم کر لیں اور اس کی بات مانیں، اس کے پیچھے چلیں، اس کی اتباع کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کوئی فرشتہ ہم پر آتا، چلو بھی فرشتہ نہیں بھیجتا، خود اللہ ہی ہم کو دکھ جاتا، او نری ربنا۔ اس طرح کی باتوں سے لقد استکبروا، انہوں نے گھمنڈ کیا، فی انفسہم، اپنے آپ پر، واتوا عتوا کبیرا، اور سب سے بڑی گمراہی میں چلے گئے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، یہ تو اللہ کو دیکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ جب ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور حشر کے میدان میں جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے نا، اللہ کو دیکھنے کی بات تو بہت دور کی ہو گئی، جب فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشری یومئذ للمجرمین، ان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی، یہ ان کو گھسیٹ کے لے جا کر جہنم میں ڈالیں گے۔ اس دن فرشتوں کو دیکھیں گے بھی تو کیا یقین کرنا ہے اور کیا عمل کرنا ہے؟ جو کچھ کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کا ایک منظر اس میں یہ پیش کیا ہے، یا اللہ کا رسول خود اللہ سے شکایت کرے گا، یہ لوگ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے جو کتاب ان کے لیے نازل کی گئی تھی، اس کتاب کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ چھوڑ دیا کا مطلب اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ پکڑ لے کے ٹھہرو، پکڑ کے ٹھہرنے کے لیے نہیں، چھوڑ دیا کا مطلب پڑھنا چھوڑ دیا، سمجھنا چھوڑ دیا، عمل کرنا چھوڑ دیا، یعنی ان کا اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ خود اللہ کے رسول یہ بات وہاں کہیں گے جو ہمارے لیے شافی محشر ہے، جس رسول کو
ہم اپنا سب کچھ اللہ کے بعد ہم جسے کوئی مقام و مرتبہ دیتے ہیں تو وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہماری اس حرکت کی وجہ سے ہمارے خلاف وہ خود گواہی دے گا، یا ربی، اے رب، اے پروردگار، ان قوم اتخذوا، میری قوم ہے نا، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، انجانے میں نہیں، جان بوجھ کر کے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم جو ہے نا نبی کے دشمنوں کو، ہر زمانے میں نبی کا کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی آئے ہوں اور کسی نے ان کی دشمنی مخالفت نہ کی ہو، ہر زمانے میں ہوا ہے، لیکن ہر زمانے میں ہوا ہے۔ اب یہ دشمن ہے تمہارے، چھوڑ دیجئے ان کے حال پر، یہ آئیں گے میرے پاس، ثم انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم۔ اور کفار مکہ نے یہ بھی کہا تھا، جب اللہ کو قرآن نازل ہی کرنا تھا تو ایک ساتھ کیوں نہیں نازل کر دیا؟ تھوڑا تھوڑا، مکے میں تھوڑا، مدینے میں تھوڑا، کبھی راستے میں کبھی سفر میں قرآن نازل ہو رہا ہے، ایسا کیوں؟ جب کتاب نازل کرنا تھا تو ایک بات، جیسے موسیٰ کو اللہ نے دیا 40 دن کے اندر 40 تختیاں دے کے بھیج دیا، تو ویسے ان کو پورا ایک بار دے دیتا۔ قرآن کتنے سال میں نازل ہوا؟ 23 سال میں۔ 23 سال میں نازل کرنے کے بجائے ایک بار نازل کر دیتا۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، یہ تو تم نبی کی بات کر رہے ہو، یہ وہ کتاب ہے، یہ میرا کلام ہے، کلام اللہ ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ یہ تو انسان ہے، پتھر پھٹ جاتا، ذمہ داری کو نبھا نہیں پاتا، تو یہ انسان ہے۔ میں نے ان کے دل کے اطمینان کے لیے اور ان کی دل کی مضبوطی کے لیے تھوڑا تھوڑا قرآن کو نازل کیا تاکہ یہ اس کو برداشت کریں۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ اور پھر آگے سورہ فرقان کے آخر میں، آخری رکوع میں اپنے بندوں کی صفت بتایا ہے، وعباد الرحمن۔ معلوم یہ ہوا رحمان کے بندے، اس کے اپوز میں کون ہے؟ جی، شیطان کے بندے۔ یہ جو عباد الرحمن ہیں، ان کی صفتیں کیا ہیں؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب زمین پہ چلتے ہیں نا، نرم مزاجی سے چلتے ہیں، سینہ تان کر اکڑ کے نہیں چلتے۔ اللہ اگر کسی کو اچھی پرسنالٹی دے دے نا، یا تھوڑی دولت دے دے یا کوئی عہدہ دے دے، اس کی چال ہی الگ ہو جاتی ہے۔ حالانکہ سب سے بڑا عہدہ رکھنے والا رب غفور ہے۔ ہمارے پاس کیا عہدے دیا ہے؟ وہ احکم الحاکمین ہے۔ تو ہم تھوڑے سے عہدے پر، چند دنوں کے عہدے سے، یہ چند دن میں یہ باڈی ختم ہونے والی ہے، ایسی باڈی پر ہم جو ہیں اتراتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا عباد الرحمن جو میرے بندے ہیں، ان کی صفت یہ ہے، وہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو جھک کر کے چلتے ہیں۔ جھک کے مطلب، ہاں ایسا نہیں کہ جا کے کسی کو بھی ٹھوک دیے، نیچے دیکھ کے جا رہے ہم بول کے، مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ اکڑ، وہ گھمنڈ، ہماری باڈی لینگویج بولتے نا، اس سے گھمنڈ ظاہر نہ ہو، سادگی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ چلتے تو ایسا معلوم ہوتا کسی اونچائی سے آپ نیچے اتر رہے ہیں، یعنی ایسے ڈھلان کی طرف چلتے، اکڑ کے نہیں چلتے۔ تو اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ جب ان سے
کسی کا ایسے ایک ناسمجھ آدمی سے سابقہ پڑ جائے تو یہ بھی پٹ مار کے لڑنے کے لیے نہیں کھڑا ہوتا، بھیا تو بڑا آدمی، ٹھیک چل تو ہی صحیح ہے، اب میں تیرے ساتھ کہاں الجھوں، میں سچ بولوں تو غلط بولے، ہم دونوں تیز ہو جائیں، حجت کریں، لڑیں، گالی گلوچ کریں اور پھر بعد میں دھکا مکی کر لیں، پھر میرے طرف سے 4 اور تیرے طرف سے 4، یہ فتنے سے بہتر ہے بھیا تو بڑا، ٹھیک۔ تو اللہ نے فرمایا میرے جو بندے ہیں رحمان کے بندے، جب وہ کسی جاہل سے، کسی ان پڑھ سے، جی کسی لفنگے سے جب بات ہوتی ہے کا موقع آ جائے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان کو سلام کر کے چلے جائیں۔ اور یہ صرف دن میں عبادت نہیں کرتے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ لوگ جو ہیں راتوں میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ میرے بندے، رحمان کے بندے، اللہ نے ان بندوں کو رحمان کا بندہ کہا۔ اللہ ستار بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفار بھی ہے، رزاق بھی ہے، لیکن یہاں کون سی صفت؟ رحمان۔ رحمان اس کو کہتے ہیں جو مانگنے پر رحم کرے۔ میرے بندے وہ ہیں جو ہمیشہ مجھ سے مانگتے ہیں، اور رحیم وہ ہے جو مانگے نہ مانگے، میں پیدا کیا ہوں، تم میرے بندے ہو، مجھے رحم کرنا ہے، کرتا رہے، یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتوں میں بھی عبادت کرتے ہیں، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات میں بھی سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ والذین یقولون، اور وہ لوگ جو ہیں اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، ان عذابها کان غراما، ہم گرمیوں کی دھوپ نہیں برداشت کر سکتے، اے اللہ وہ عذاب کو ہم کیا برداشت کریں، کیا برداشت کریں، تو لہذا تیرا عذاب بہت سخت ہوتا ہے، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ راتوں میں بھی دعا کرتے ہیں، ایسا کرنے والے کون ہیں؟ رحمان کے بندے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے زوج کو، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہم کو جو ہے تقوی پرستوں میں شمار فرما، ہم کو تقوی پرستوں میں، اور ہمارا امام ایسا ہو جو متقی و پرہیزگار ہو، ہم اس کی اقتدا کریں۔ ہمارا امام کون ہے؟ جی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جن لوگوں کے امام دوسرے ہیں، قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ امام تو امام اپنی نسبت ہی ان کے طرف کر دیے، کھائیں اللہ کا، اللہ کی طرف نسبت نہیں، قرآن نازل ہو نبی پر، نبی سے قرآن ملے، نبی سے شریعت ملے، نسبت کسی اور کی طرف کریں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ امام امام ہی کو ماننا چاہیے۔ اور کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا تھا، اس کے پاس شیطان آتا ہے، یہ جو بولتا ہے نا یہ تو پڑھا لکھا ہے نہیں، ہم کو معلوم ہے۔ 22 سال تک کیا کرتے تھے اللہ کے رسول؟ اور اونٹ، کتنے سال کی عمر تک؟ 22 سال کی عمر، اس کے بعد ابو طالب لے جا کر کے تجارت میں لگا دی۔ خیر یہ تو پڑھا لکھا ہے، باتیں اتنی اونچی اونچی کرتا ہے، اس کے پاس شیطان آتا ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اور پھر اور کیا کہا؟ یا نہیں تو اسے کوئی پرانی شاعر کی کتاب ملی ہے جس کو یہ دیکھ کے آ کر ہم کو بولتا ہے،
تو اللہ نے ان دونوں باتوں کا جواب دے دیا. ہل انبئکم، کیا میں تم کو بتاؤں، علی من تنزل الشیاطین، شیطان کس پہ نازل ہوتا ہے؟ تنزل علی کل افاک و اثیم، شیطان جو آتا ہے نا نکمے انسان پر، گنہگاروں پر شیطان آتا ہے، ورغلاتا ہے. یہ تو نبی ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ رحمت للعالمین ہے جی. اس کے غلام، اس کی اتباع کرنے والے جب ایک راستے سے گزرتے ہیں تو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے. کون ہے؟ حضرت عمر جی. حضرت عمر جب کسی راستے سے نکلتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان خود اپنا راستہ بدل دیتا ہے، اس راستے سے نہیں آتا. اسے معلوم ہے اشد منہم، یہ مومنوں کے اندر سب سے زیادہ سخت ترین آدمی عمر ہے. وہ نبی کے پاس کیا شیطان آئے گا، نبی کو کیا بہکائے گا؟ جب عمر کے پاس نہیں آ رہا ہے تو نبی کے پاس کیا آئے گا؟ اللہ نے فرمایا ہل انبئکم، میں تم کو بتا دوں، علی من تنزل الشیاطین، شیطان کس کے اوپر آتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک و اثیم، وہ ہر آوارہ، بدبخت، بری مزاج والے انسان پر. یہ تو مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر شاعروں کے تعلق سے بھی اللہ نے جواب دے دیا. والشعراء، شاعروں کا یہ معاملہ ہے، یتبعہم الغاوون الم تری انہم فی کل واد یہیمون، ہم ان کو قیامت کے دن ان کی زبانیں کھینچ لیں گے. ایسے شرکیہ اور ایسے برے برے اشعار وہ کہتے ہیں، اس وجہ سے انہیں اس کی سزا تو ملے گی. لیکن تم نہیں دیکھتے شیطان کیسے ہوتے ہیں، شعراء کیسے ہوتے ہیں. الم تری، کیا تم نہیں دیکھتے، انہم فی کل واد یہیمون، بولنے میں کیا جا رہا ہے، میں آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا، ہو رہا ہے اسے، بولنے میں کیا جا رہا ہے. ہاں ہاں، تیرے لیے ستارے توڑ کے لاؤں. جی ہاں، میں اشکوں سے سارے جہاں کو بہا دوں، میں اشکوں سے انہیں آنکھوں کے پانی سے سارے جہاں کو بہا دوں، مگر مجھ میں رونے کی عادت نہیں. اس طرح کے اشعار کہہ کر کے اس کمبخت نے یہ بھی کہا خدا کو خدا کہوں تو محمد کو کیا کہوں. ارے دونوں کی شکل ایک ہے، کس کو خدا کہوں. استغفر اللہ، استغفر. یہ شعر ہی تو ہے، شاعر کا کلام تو ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ہم ان کی زبانیں کھینچ لیں گے. والشعراء یتبعہم الغاوون، کیسے کیسے باتیں کرتے ہیں. وہی جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے زمین پر مدینے میں، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. انا للہ و انا الیہ. یعنی یہ اللہ کو شکل و صورت دے رہے ہیں اور نبی کی چہرے کو اللہ کے چہرے سے ملا رہے. ہمت کتنی ہے. یہ کہنے والا کوئی ان پڑھ نہیں، عالم ہے جی. یہ احمد رضا کا شعر ہے، ہاں اعلیٰ حضرت. اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو وارث بنا دیا. کس کا؟ داؤد کا. داؤد علیہ السلام بھی پیغمبر، ان کے بیٹے سلیمان یہ بھی پیغمبر. ہو گیا وقت جی. تو حضرت سلیمان کو اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی تھی، بڑی صلاحیتیں دی. یہ پرندوں سے بات کرتے تھے اور ان کی باتوں کو سمجھتے تھے. ان کا واقعہ کہہ کر انشاءاللہ بات ختم کر دیتا ہوں. اور انہوں نے فرمایا وَعُلِّمْنَا مَنْطَقَ الطَّيْرَ، طیر کہتے ہیں پرندے کو.
حضرت سلیمان نے کہا اللہ نے مجھے پرندوں کی بولی بھی سکھایا ہے، وَعُلِّمْنَا، یہ اللہ ہی کا فضل ہے، وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، پرندوں کی بولی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، مَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کسی جگہ آپ جنات، انسان، پرندے سب مل کر ایک لشکر چلا جا رہا تھا، تو حضرت سلیمان نے کہا کیا بات ہے، ہدہد نہیں دکھ رہا ہے، کیا ہو گیا اس کو، کہاں گیا؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، وہ اگر آئے گا نا تو میں بہت سخت سزا دوں گا اور ذبح کر دوں گا، ٹکڑے کر دوں گا اس کے۔ وَلَأَصْبَحَنَّهُ، نہیں، وَلَيَأْتِيَنِّ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا نہیں تو وہ اچھے سے آ جائے۔ تو کچھ دیر کے بعد ہدہد آیا اور یہ خبر لے کے آیا، ہدہد دربار میں آ گیا۔ یہاں دیکھیے اجازت کے بغیر، اطلاع کے بغیر چلا گیا ہدہد پرندہ۔ ہدہد جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں، کیسے ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ جی، درختوں پر اپنی چونچ سے روزن کرتا ہے اور گھر وہیں اسی میں بناتا ہے، جی، اور اس کے اندر جو دوسرے جانور آ کے بستے ہیں ان کی یہ غذا بنا لیتا ہے، ہدہد اس کو کہتے ہیں۔ انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ وڈ پکر، جی ہاں، ماشاءاللہ۔ تو وہ اجازت کے بغیر کیا ہوا، ہدہد، ہدہد وہی ہے جو درخت کو مارتا ہے۔ اچھا خیر چھوڑیے، اس میں وقت گزر جائے گا بعد میں دیکھیں گے۔ اس نے آ کر کے کہا انی وجدت امرأۃ تملکها وأوتیت کل عرش عظیم، میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا ہے جس کے پاس تخت ہے اور اس کی حکومت ہے، بہت بڑی فوج ہے، یہ میں دیکھ کے آیا ہوں۔ اور اس نے یہ شکایت کی یہ اللہ کو نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے ہیں، یہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ دیکھیے جانور کو بھی معلوم ہے کہ کس کی عبادت کرنی ہے اور کس کی نہیں کرنی ہے، ورنہ وہ یہ کیوں کہتا کہ یہ آ کر کے وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، یہ وہ جو ہے آگ، یہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان نے کہا دیکھتا ہوں تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ، یہ خط لے کے جا۔ آپ نے ایک خط دے کر کے بھیجا اس کے نام۔ خط کا مضمون کیا تھا؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اتنا لکھ کر کے ہدہد کو دے دیے، یہ لے جا کر کے وہاں دربار میں ڈال دیا۔ کیا تھا مضمون؟ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور ابتدا کر رہا ہوں اللہ کے نام سے، تو معلوم یہ ہوا یہ قرآن کی آیت بھی ہے، اور ہم بسم اللہ پڑھنے سے پہلے انبیاء سابقین بھی بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، ایسا نہیں کہ مسلمان ہی بسم اللہ شروع کیے، بسم اللہ کی ابتدا بہت پہلے سے ہے، قربانی کی ابتدا پہلے سے ہے، زکوٰۃ کی ابتدا پہلے سے ہے، روزوں کی ابتدا پہلے سے ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ خالی مسلمان، ہمارے رسول کو یہ ملا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ تو آپ نے لکھا انہو من سلیمان، یہ خط جو ہے سلیمان کی طرف سے ہے، اور انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، سرکشی بالکل نہیں چلے گی، وَأَتُونِي مسلمین، اسلام قبول کر لے اور مسلمان ہو کے آ جا، آ جا۔ یہ خط ڈال دیا۔ تو اس نے یہ خط کو پڑھنے کے بعد یا ایھا الملأ افتونی، اے میرے عملے کے لوگوں، میرے محل کے درباری ہو، یہ خط آیا ہے کسی سلیمان نام کے بادشاہ کی طرف سے، کیا کریں؟
تم مشورہ دو۔ تو اس کے درباریوں نے کہا ہم لڑیں گے، ہم کیا کریں گے؟ لڑیں گے۔ تو یہ عورت نے کہا نہیں، یہ صحیح نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی بادشاہ اپنی فوج لے کر کے کسی گاؤں پر دیہات پر قبضے کے لیے آتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ؟ قالت، اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کیا کرتے ہیں؟ فساد برپا کرتے ہیں، خون خرابہ ہوتا ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، جو ملا اسے مارے توڑے پھوڑے، بربادی ہی بربادی ہوتی ہے۔ یہ اچھا نہیں ہے، یہ مشورہ میں نہیں مانتی۔ ایک کام کرتے ہیں، ان کو تھوڑا سا میں تحفہ دے کے بھیجتی ہوں، ہدیہ تحفہ دے کے بھیجتی ہوں، تاکہ وہ تحفہ لے کر کے خاموش ہو جائے، یا نہیں تو دوستی کر لے، لڑنا چھوڑ دے، یا کچھ اور ڈیمانڈ کرے تو تحفہ دے کر کے بھیجی اس کے عملے کی طرف سے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا اللہ نے اس سے بہت زیادہ مجھے دیا ہے، اس کا تحفہ کیا چیز ہے یہ، اور یہ صاغر ہے، یہ چھوٹے لوگ ہیں، اللہ نے مجھے، ارے جب میں پرندوں سے بات کرتا ہوں، جانوروں کی بات سمجھتا ہوں۔ اسی سلسلے میں ایک آیت وہ بھی ہے، آپ لشکر لے کر جا رہے تھے، چونٹی نے کہا، چونٹی نے کیا کہا؟ اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ جی سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تم کو روند دے، مٹ جاؤ گے تم، ان کے آنے سے پہلے تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس بات کو سلیمان علیہ السلام نے سن لیا، فضحکت، انہوں نے مسکرا کر کے کہا کتنی چالاک ہے یہ، میرے آنے کی اطلاع اس کو ہو گئی اور یہ اپنا بندوبست کر لی۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ان کو کیا معلوم تم اپنے گھروں سے نکلے ہو، اس لیے تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر وجنودہ، اور تم کو ختم کر دیں گے، وہم لا یشعرون، ان کو تو معلوم بھی نہیں ہے کہ نیچے چمٹیاں نکلی ہوئی ہیں۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، تو حضرت سلیمان نے مسکرائے اس کی اس بات سے، وقال، اور کہا اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، تو نے مجھ پہ کتنا کرم کیا ہے، جانوروں کی بات بھی میں سن لیتا ہوں، اور میرے آنے کے میرے روب و دبدبے سے جانور بھی جو ہیں اتنے باخوف ہوتے ہیں، یہ مقام تیرے طرف سے دیا ہوا ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کیے۔ اس کے بعد اس تحفے کو آپ نے لوٹا دیے۔ اب درباریوں میں سے کہا کہ بھئی وہ مسلمان ہو کر آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں کون لے کے آئے گا؟ اب وہ اسلام قبول کر کے وہاں سے آئیں گے، ان کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس آ جانا چاہیے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یأتوک من مقامی، میں جو ہے اس کے تخت کو اٹھا کے لاتا ہوں۔ ایک جن نے کہا جس کا نام عفریت تھا، اس نے کہا میں لے کے آتا ہوں اس کے تخت کو، آپ یہاں سے اٹھنے سے پہلے، آپ کی محفل یہاں سے اٹھنے سے پہلے تخت لا کے رکھ دوں گا۔ اس کے بعد ایک انسانوں میں سے ایک شخص نے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا، اس نے کہا میں لے کے آتا ہوں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ اللہ اکبر، آپ پلک جھپکیں گے یعنی ایک سیکنڈ سے بھی پہلے، پلک جھپکنے میں سیکنڈ نہیں لگتا، آپ اپنی پلک جھپکیں
اس سے پہلے میں اس کا تخت لا کے رکھتا ہوں، اور لا لیا۔ حضرت سلیمان نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اس کو تھوڑا سا بگاڑ دو، اس تخت کو تھوڑا سا توڑ موڑ کر کے، جب وہ آئے تو اس سے پوچھیں گے یہ تخت تیرا ہے؟ وہ کون تھی؟ بلقیس تھی۔ جی ہاں، نام قرآن میں نہیں ہے، مفسرین نے اس نام کو چنا، بلقیس ہے۔ جی الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو یہ بلقیس تھی۔ تو حضرت سلیمان نے کہا یہ تیرا تخت ہے؟ اس نے کہا یہ میرا ہی تخت ہے۔ اس کے بعد کہا داخل ہو جائے اس میں داخل ہو جائے۔ اور وہ تخت، حضرت سلیمان کا جو تخت تھا وہ تھا کانچ کا، اس میں ہیرے جواہرات تھے۔ وہ دیکھ کر کے سمجھیے یہ پانی ہے، وہ اصل میں گلاس کا بنا ہوا تھا۔ تو وہ اپنے کپڑے سمیٹ کر کے اس میں داخل ہونے لگی پانی سمجھ کر۔ قرآن نے اس منظر کو بھی پیش کیا تو اس کی پنڈلی دکھائی دی۔ فلما رأته حسبته لجة، جب اس نے دیکھا سمجھا کہ یہ پانی ہے، حوض ہے پانی کا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نے کہا نہیں یہ کانچ ہے، یہ پانی نہیں ہے، چلو اندر۔ اب وہ اندر گئی۔ جانے کے بعد میں اس نے اللہ سے توبہ کی، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا سورج کو پوچھ کر کے، اب میں سلیمان کے رب پر ایمان لاتی ہوں اور میں مسلم ہوں۔ اتنا واقعہ قرآن کریم نے بتایا ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں تھیں لیکن آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ جزاک اللہ خیر و احسن۔